حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل تاریخی وصیت۔ جب وفات کا وقت آیا تو لوگوں کو وصیت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ خواہ یہ بات مشرکین کو بری کیوں نہ معلوم ہو، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں۔ اے حسن، میں تجھے اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا پروردگار ہے، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہونا، تم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے اللہ تم پر حساب آسان فرمائے گا۔ یتیموں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، نہ تو انہیں اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی زبان سے تجھ سے مدد طلب کریں، اور نہ ہی تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے نبی کی نصیحت ہے۔ آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں۔ قرآن کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، کہیں قرآن میں عمل کرنے میں اغیار تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ نماز کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ تم اپنے رب کے گھر کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑا گیا تو وہاں کوئی نظر نہ آئے گا۔ اور جہاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتی ہے۔ اپنے نبی کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو، تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے،
فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور انہیں اپنے کھانوں میں شریک کرو۔ اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، نماز ادا کرو۔ دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف مت کرنا۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ لوگوں سے نیک بات کہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑو اور اسے ہرگز ترک مت کرو۔ اگر تم اسے ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر برے لوگوں کو حاکم بنا دیں گے، پھر تم دعا کرو گے اور اس وقت تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ صلہ رحمی کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، پشت دکھانے، قطع رحمی اور تفرقہ اندازی سے احتراز کرو۔ نیکی اور تقوی کے معاملہ میں ایک دوسرے کی اعانت کرو اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی اعانت مت کرو۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اہل بیت کی حفاظت کریں جیسے اس نے تمہارے نبی کی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول رہے حتیٰ کہ طائر روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ آپ کی شہادت رمضان المبارک 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جس میں قمیض نہ تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔